عبدالحبیب اتاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، مفتی شفیق صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ. آپ دونوں حضرات کو بھی 26ویں بہت بہت مبارک ہو. عبدالحبیب بھائی کیا کہیں گے ناظرین سے آپ آج کی 26ویں کے موقع پر؟ جتنا کہیں اتنا کم ہے. اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں امیر اہل سنت جیسی ہستی دیکھنے کو ملی، ان کا قرب ملا، ان کو سننے کو ملا. کچھ شخصیات وہ ہوتی ہیں اشفاق بھائی جو ہسٹری کا حصہ ہوتی ہیں، جن کو پڑھ کر حسرت ہوتی ہے. آج بہت حسرت ہے کہ کاش اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیتے، ان سے ملاقات کرتے، مگر وی آر ویری لکی دیٹ وی آر ان دا ایرا آف حضرت مولانا ریاض قادری صاحب امیر اہل سنت کے. ہم اس دور میں موجود ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک کا مجھ گناہ گار پر یہ بڑا احسان یہ ہے کہ بچپن سے ہی مجھے امیر اہل سنت کے ساتھ کچھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملا. تو میں ایک دو باتیں ضرور عرض کروں گا کہ جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ بے رغبتی، یعنی لوگ ایک تو ان کے لیے انتظار میں ہیں کہ آپ بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ تو علمی بات کر رہے تھے. اگر مالی طور پر آپ دیکھیں تو امیر اہل سنت کے مریدوں میں اربوں پتی کروڑ پتی لوگ بھی ہیں اور ان سے والہانہ پیار کرتے ہیں اور وہ تیار بیٹھے کہ آپ کچھ حکم کریں، ہم آپ کی کوئی خدمت کر سکیں. اشفاق بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لاکھوں روپے لے کر کیش اور چیک لے کر لوگ آئے اور آ کر کہا یہ آپ کے لیے، آپ کی ذات کے لیے. آپ نے کہا میں نہیں لوں گا، دعوت اسلامی کو دینا تو دے دیں ورنہ واپس لے جائیں. اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور قیمتی تحائف مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم جب شہید مسجد خارا در جاتے تھے تو امیر علیہ سنت کو کوئی خوبصورت تحفہ دے رہا ہے، کوئی عطر دے رہا ہے، کوئی سوٹ پیس دے رہا ہے، ادھر سے لیتے اور ادھر دے دیتے ہیں، ادھر سے لیتے ہیں ادھر دے، یعنی اس قدر بے رغبت، یعنی جلدی ختم کر دیں اس کو، اپنے پاس جمع نہیں کرنا. آپ بتائیں نا کہ ایسی شخصیات آج کے دور میں کہاں پائی جاتی ہیں جن کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہ ہو، کروڑوں مریدین ہوں مگر ان پر خود زکوٰۃ فرض نہ ہوتی ہو. اچھا پھر اس کے بعد ان کی سادگی ہم ان کے لباس سے دیکھ رہے ہیں، ان کے انداز سے، جنہوں نے ان کی خلوتیں دیکھی ہیں نا کہ ان کا رہنے کا آرام کا انداز کیا ہے، بستر کیسا ہے، انبلیویبل. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور بڑی پیاری بات، کیونکہ ہم تو یہ سمجھے بڑے اس ماحول میں بہت بڑی تعداد ہے. آپ بھی ماشاءاللہ مدرسہ المدینہ سے داخل ہوئے، مفتی صاحب خود جامعۃ المدینہ سے پڑھے تھے، یعنی ہم میں سے بہت بڑی تعداد تو وہ جو گروہی دعوت اسلامی کے ماحول میں ہوئے ہیں. تو فرام دا چائلڈہڈ جو ہمیں اہل بیت کی محبت امیر اہل سنت نے عطا فرمائی ہے نا اشفاق بھائی، یہ شاید بہت سارے ناظرین کو نہیں پتا، گٹی میں ڈالی ہے. اچھا کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کہی جاتی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو پریکٹس میں ڈال دی جاتی ہیں. دعوت اسلامی کے دو اہم مدنی کام بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، وہ کیا تھے؟ مدنی قافلہ، مدنی انعام، اب اس کا نام نیک اعمال ہو گیا. مجھے بتائیں مدنی قافلہ 3 دن کا 72 گھنٹے کا مدنی قافلہ، بھائی 3 دن کی بجائے امیر سے فرماتے 72 گھنٹے کا مدنی قافلہ. شہدائے کربلا کی تعداد. اچھا نیک اعمال وہ بھی 72، 72 یعنی 72 کو اس طرح پڑھایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا تھا. یعنی ذہنوں میں ڈال دیا کہ 2 مین کام ہے اور دونوں کربلا والوں کی یاد میں، اہل بیت کے ساتھ کس طرح جوڑ دیا. اچھا پھر بار بار یہ کہنا کہ آل رسول کی خدمت کریں، اپنے کاروبار میں کوئی بجٹ کر دیں. میں خود جانتا ہوں الحمدللہ کئی لوگوں کو کہ امیر اہل سنت کے کہنے کے بعد انہوں نے اپنے کاروبار میں باقاعدہ ایک فکس اماؤنٹ کر دی کہ اب اتنی پرسنٹیج اہل بیت کی خدمت کے لیے اکاؤنٹ کھول لیا آفس کے اندر. پھر اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے کچھ دنوں پہلے میں کہا اب جو دنیا سے بے رغبتی ہے، ایک شخصیت کو میں خود جانتا ہوں 25 لاکھ روپے امیر علیہ سنت سے عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ آپ کے حج کے لیے، آپ حج پہ جائیں اور اپنے ساتھ کسی ایک کو حج پہ لے جائیں. امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ اس بار میرا حج کا ارادہ نہیں ہے، برائے کرم آپ ہی یہ 25 لاکھ غریب سید سادات میں تقسیم کر دیجئے. سبحان اللہ. وہ 25 لاکھ روپے سادات کرام میں تقسیم ہوئے. امیر اہل سنت کے کہنے پر اس شخصیت نے باقاعدہ تقسیم کر کے کارکردگی بھی دی، یعنی اپنے حج کے پیسے. اور یہ ایک بار نہیں ہوتا. میں امیر علیہ سنت کی بہت ساری دعائیں سنی ہیں، مگر اشفاق بھائی اگر کاش وہ میں پہلے سے مجھے پتا ہوتا میں وہ کہتا، وہ ہمارے MCR والے دعا نکال دیتے، لیکن کبھی نکالیے گا ضرور، ہم کبھی پروگرام میں چلائیں گے اس کو. بچپن سے دعائیں سن رہے ہیں ان کی اور کئی چیزوں پر وہ ترغیب کے لیے دعا فرماتے ہیں. مگر آج سے 2-4 مہینے پہلے جو ہے نا امیر علیہ سنت پتہ نہیں کس کیفیت میں تھے، آپ نے فرمایا کہ کوئی اسلامی بھائی 12,000 روپے میرے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے اور 12,000 روپے میرے والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کسی سید زادے کے کفالت کرے 12 مہینے تک. ٹھیک ہے، میں قیامت کے دن اگر مجھے کوئی رتبہ ملا تو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. سبحان اللہ. یعنی یہ ایسی بات تھی جو آج تک ابھی رسول زبانی نہیں سنی تھی، لیکن وہ اہل بیت کی محبت اور اپنے والدین کے ایصال ثواب. یقین کریں اتنے اسلامی بھائیوں نے یہ پلان کیا، تلاش کیے، مجھے باقاعدہ اسکرین شاٹ آتے ہیں کہ میرے رسول کی نیت کروائی تھی، ہر مہینے 12,000 سید کے اکاؤنٹ میں ہم ڈال رہے ہیں. ایک اسلامی کا مجھے امریکہ سے فون آیا، کہتے ہیں امیر علیہ سنت کی دعا میں نے سنی ہے، میں نے آج تک نہیں سنی اس طرح کی دعا، مجھے 12 سید فیملیاں بتائیں. پھر الحمدللہ ترکیب سے ترکیب بنائی، علماء بھی ہم نے ڈھونڈ لیے، اس میں سید صاحبان ڈھونڈے، ان کو بھیجا، وہ ہر مہینے آلموسٹ 12 سیدزادوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ کیسی شخصیت ہے جو اپنے مریدوں کو اہل بیت کی محبت کے جام کس طرح بھر بھر کے پلا رہی ہے. اور پھر امیر علیہ سنت کے اشعار دیکھیں تو کہیں کربلا والوں کا صدقہ مانگ رہے ہیں، کہیں امام حسین کا صدقہ مانگ رہے ہیں، پے شبیر و شبر، فاطمہ، حیدر، مدینے میں، یعنی اتنے اشعار میں آپ پنجتن پاک کا ذکر کرتے ہیں. جہاں بہت سارے امیر علیہ سنت کے کارنامے ہیں، وہاں پریکٹیکلی اپنے مریدوں
کو, اپنے متعلقین کو, اپنے چاہنے والوں کو اہل بیت کی محبت کے جام بھر بھر کر پلائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وصیت نامہ امیر سنت کا ہم جب سے ہوش میں آئے ہیں, ماحول میں آئے ہیں, چھپتا ہوا دیکھ رہے ہیں. جی. کوئی آج کی بات نہیں ہے. اب اس میں دیکھ لیں ہر جگہ سید کو ترجیح, جی سادات موجود ہوں, یہ کام وہ وہ کریں. غسل دیں, وہ کفن دیں, وہ سب اس کے علاوہ. وہ تو چلے وصیت ہے نا, آپ کو بھی یاد ہوگا, مفتی صاحب کو بھی یاد ہوگا, اشفاق بھائی کو بھی شاید یاد ہوگا, ککری گراؤنڈ میں اجتماع ہوتا تھا. اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں بڑے اجتماع ہوتے تھے, جب دعا کا موقع آتا تھا بھرے مجمع میں اعلان کرتے سید صاحبان آگے آ جائیں. حالانکہ مجھے یاد ہے سیکیورٹی والے منع کرتے تھے, کیا پتہ نہیں کون آگے آ جائے. ویسے اس زمانے میں ہماری دعا میں اندھیرا بھی تھا, ذکر دعا میں اندھیرا, کو پتہ نہیں کوئی بھی آگے آ جائے کہ تمام سید صاحبان آگے آ جائیں, آپ کی برکت سے میری دعا قبول ہوگی. خود اس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا افتتاح الحمدللہ میں موجود تھا, اور صرف اس افتتاح میں نہیں, کئی افتتاح, گھر کا نیا گھر کا افتتاح, اپنے گھر کا افتتاح ہو, مساجد کا افتتاح ہو, عالمی مدنی مرکز تھا. آپ کہتے ہیں سید صاحبان آ گئے ہیں, وہ کلاڑی وہ لگائیں, وہ پہلے سٹارٹ لیں. تو آل رسول کا جو ادب سبحان اللہ امیر اہل سنت نے سکھایا, میں کہتا ہوں یہ بھی ان کا احسان ہے. اور آپ بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں کہ جن کے نانا کا صدقہ کھاتے ہیں ان کی آل کی خدمت کر لیں, اس اہل بیت والوں کی, آل رسول کی خدمت کریں, آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ. مفتی شفیق صاحب آپ کیا فرماتے ہیں آج 26ویں کے موقع پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ چیزیں جیسے کہا حاجی صاحب نے کہ کچھ چیزیں ہم کتابوں میں یا سیرت میں پڑھتے ہیں اولیاء کرام کی. میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو یہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا اور 70,000 افراد تک آپ کی آواز پہنچتی تھی اور اتنا مجمع بیٹھتا تھا. اچھا یہ فیضان کہاں سے ملا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں تشریف لائے تو وہ اپنا خاص لعاب شریف عطا فرمایا حضور غوث پاک رحمۃ. جی. پھر حضرت مولا کائنات آتے ہیں تو انہوں نے لعاب شریف عطا فرمایا, اور اس کا فیضان یہ ظاہر ہوا کہ آپ کی آواز میں اتنی برکت ہوئی اور اتنے لوگ, حالانکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ عجمی ہیں اور سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے سننا ہے, آپ کا واز سننا ہے, وہ عربی ہیں, لیکن پھر آپ کا یہ واز تھا اور آپ کی وہ خطاب ہوتا تھا تو 70,000 لوگ سنتے تھے اور آپ کی آواز یہاں تک پہنچتی تھی. یعنی ایک وہ وقت تھا کہ شروع میں جب آپ نہیں کرتے تھے اس طرح کے اہتمام, تو چند لوگ جو صرف علمی طور پر نشستوں میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے, لیکن جب یہ آغاز کیا تو پھر یہ تعداد یہاں تک پہنچی. جی جی. تو میں کہتا ہوں یہ فیضان قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت پر کتنا غوث پاک کی نظر سے بھی یہ فیضان ہے کہ شہید مسجد سے شروع کیا تھا تو شہید مسجد, پھر وہ کم پڑی تو گلزار حبیب, پھر وہ کم تو فیضان مدینہ, پھر یہ فیضان مدینہ بھی آج کراچی کے اندر بھی 12 سے زائد مقامات پہ اجتماع, پھر صرف یہ نہیں بلکہ سینکڑوں فیضان مدینہ ہر شہر کے اندر فیضان مدینہ بنے. تو یہ ایک فیضان ہی ہے کہ جو ماشاءاللہ مزید پھیلتا جا رہا ہے, اور وہی ہے کہ ہر طرف لوگ ترس رہے ہیں, بیٹھے ہوئے انتظار میں گئے. اور کئی ایسے واقعی گھرانے ہیں, یقین کریں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سمجھے شاید میں اگر اپنی فیملی کی بات کروں, سب بھی کریں کہ ہم خود وہ باتیں نہیں بتا سکتے یا وہ سمجھا نہیں سکتے. کسی کو سمجھانا ہے, اچھا اپنے سے بڑے کو سمجھانا ہے, ٹھیک ہے, گھر میں کسی کو سمجھانا ہے, اسی طرح گھر میں بھی میاں بیوی یا آپس میں یا بچوں کو کوئی چیز سمجھانی ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا جب مدنی مذاکرہ اور یہ جو تعلیم تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے نا, تو یہ ایک فیملی کو گویا کہ وہ سمجھا رہے ہیں, اور جو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کو سمجھانا ہے, یہ بات انہیں بتانی ہے, وہ ان تک وہ پہنچ رہی ہوتی ہے. یہ ماشاءاللہ کچھ تو ہے نا. پہلے یہ سوچیں, تمام ناظرین یہ سوچیں, کچھ تو ہے شخصیت میں. کروڑوں ایسے دیوانے نہیں ہو جاتے, دنیا میں لوگ ایسی کسی کے فین نہیں ہو جاتے. صحیح بات. بظاہر دیکھیں تو کوئی بہت راکٹ سائنس بات نہیں کرتے, بڑی سادہ سی گفتگو ہے, بڑی سادہ سی شخصیت ہے. کوئی جس کو کہیں کہ بہت زیادہ, جس کو آپ کہہ رہے ہیں چالاکیوں والی باتیں ہوں, بہت زیادہ ٹپیکل گفتگو ہو, ایسا لگتا ہے سادہ بات کرتے ہیں, مگر عمر کے طبقے میں کون سا ایسا حصہ ہے, شخصیت ہے جو ان سے متاثر نہ ہو. بچے ان کے دیوانے, نوجوان ان سے محبت کرتے ہیں, جوان ان سے محبت کرتے ہیں, ادھیڑ عمر والے ان سے محبت کرتے ہیں, بزرگ ان سے پیار کرتے ہیں, علماء ان سے محبت کرتے ہیں. اچھا پھر دعوت اسلامی کے اگر کینوس کو دیکھیں تو آپ کو پڑھے لکھے لوگ ملیں گے, ڈاکٹر, انجینئر, وکلاء, ججز. پھر اب علماء کی سائڈ پہ آ جائیں تو علماء, مفتیان کرام, بڑے بڑے مشائخ. اچھا پاکستان سے باہر نکلیں, میں تو افریقنز کو روتے ہوئے دیکھا ہے. وہ افریقن ہیں, وہ مرشد کی مرکبت پڑھتے ہوئے روتے ہیں, امیر علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے روتے ہیں. دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں ان کے چاہنے والے نہیں ہیں. اور ایک ہوتی چاہت. دیکھیں دو الگ چیزیں ہیں, پہلے یہ بات بھی سمجھ لیں, ایک ہوتی ہے شہرت
اور ایک ہوتی ہے عزت. شہرت تو بہت سارے لوگوں کو ملی ہے. شیطان سے زیادہ مشہور کون ہوگا؟ فرعون سے زیادہ مشہور کون ہوگا؟ کچھ لوگ شہرت کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ یار ہمیں فیم چاہیے. اللہ شہرت مقبولیت کے ساتھ دے تو وہ عزت میں تبدیل ہو جاتی ہے. لوگوں کے دلوں میں تقدس پیدا ہو جاتا ہے. امیر اہل سنت سے صرف پیار نہیں ہے, میں کہتا ہوں ایسی عقیدت ہے کہ لوگ ان کا نام لے کے رونا شروع ہو جاتے ہیں. میں آج سے 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں, 20 سال پرانی, جب ہم ہندوستان گئے اس زمانے میں مدنی چینل نہیں تھا. آپ یقین کریں حضرت صاحب ہم سب تھے, امیر علیہ سنت بھی تھے, اجتماع تھا, تو امیر علیہ سنت بیان کر کے تشریف لے کے ملاقات نہیں کر پائے, بہت بڑا کراؤڈ تھا. تو ہم اسٹال پہ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ لوگ آئے کہتے ہم نے اپنے پیر کو آج تک دیکھا ہی نہیں ہے, ہمیں خدا کے واسطے ملاقات کرائیں. وہ رونا شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں ہمیں کسی نے بتایا تھا یہ مسواک ان کے شہر سے, یہ مسواک تحفے میں لے کے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یعنی میں اس شدت کو بیان ہی نہیں کر سکتا ان کی. جب میں ان کو دیکھتا رہا میں سوچتا رہا ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کے شہر میں رہتے ہیں. تو یقیناً میں تو کہوں گا کہ اہلیان پاکستان وی آر سو لکی, اہلیان کراچی وی آر سو لکی کہ ہمارے وطن میں امیر اہل سنت ہیں. آئیں ان کی صحبت حاصل کریں, ان کی برکتیں لوٹیں. کچھ شخصیات پھر ہسٹری کا حصہ بن جاتی ہیں اور بعد میں بندہ سوچتا ہے. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے پوتے پڑ پوتے, ہماری آنے والی نسلیں بات کر رہی ہوں گی, ہم پہ فخر کریں گے. ہاں کہ ہم پر کہ ہمارے دادا وہ تھے, ہمارے پر دادا وہ تھے جنہوں نے امیر علیہ السلام کا زمانہ پایا, ان کو دیکھا, ان کی دست بوسی کی. تو کیوں نہ آپ سب ایسے بن جائیں بھائی اور فیضان مدینہ آیا کریں اور ان کی برکتیں لوٹا کریں. اچھا یہ بھی ماشاءاللہ. اچھا ایک اور بات کہ امیر اہل سنت نے جو ایک میں کہتا ہوں جو علمی طبقہ ہے نا, یعنی وہ بھی ایک قدر کی نگاہ سے جو یہ والا ایک اہم پہلو ہے. کبھی اب کئی مرتبہ مدنی مذاکرے میں کسی چیز کی وضاحت رہ گئی یا کچھ ایسا ہوا, کسی سوال کا جواب یوں تھا یا مسئلہ پہلے, اچھا آپ خود بھی فرماتے کئی مرتبہ میں نے بھی اگر پوچھا ہے تو مجھے یہی جواب دیا تھا, میں نے یہی جواب دیا اسکرین پر, پھر آ کر دوبارہ اور اس کی ویڈیو جاری کرنا. اچھا وہ بھی پھیلا یا نہیں پھیلا, لیکن اس کے ساتھ دعا بھی ہے کہ یہ اگر آپ اتنوں کو بھیجیں گے تو آپ کے لیے یہ دعا وائرل کرے اس کے لیے بھی دعائیں. جی ہاں. ایک مرتبہ ایک فتوے کی بات ہوئی تو مجھے استاد صاحب نے کہا کہ آپ امیر علیہ سنت سے بات کریں. فتویٰ ہمارا تھا, اس میں کچھ رجوع کا معاملہ بھی ہوا, تحریری فتوے میں بھی رجوع تھا, لیکن مشہور کافی ہوا تھا. فرمایا کہ آپ امیر علیہ سنت سے آپ ذکر کریں. میں نے کہا میں کو بیٹا آ جاؤ, آپ مدنی مذاکرے میں آ جاؤ, مل بیٹھ کے سمجھا دیں گے, مسئلہ سمجھا دیں گے. اور تو مسکرا کے کہنے لگے کہ آپ لوگوں کے بھی رجوع میں کر لوں گا, آپ آ جائیں. واہ 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 واہ, آپ آ جائیں, اگر کوئی ایسا ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اس سے کیا جملہ ہے یقین کرے ایسا ہی تھا. مجھے یہ بڑوں کا انداز ہے کہ بچہ اپنا چھوٹا کسی مشکل میں پھنس جائے نا, ہمارے کہتے تم جانو تمہارا کام جانے, تم نے غلطی کیا نا تم بھگتو. لیکن بڑوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آ جاؤ میں سنبھال لوں گا, مل کے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. اور یہ نگرانی شورا کے ساتھ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہم تنظیم کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا, بعض اوقات کوئی ہو گئی غلطی, جب معاملہ گڑبڑ ہو گیا, اب گئے کہ بھائی صاحب یہ ہو گیا, تو اول تو سمجھ جاتے نا لیڈر تو یہ کہ تم کر کے کیسے آیا غلط, اتنے پرانے ذمہ داروں سمجھ نہیں آتی, ٹھیک ہے چلو سنبھالتے ہیں, فکر نہیں کرو, ٹینشن نہیں لو, مل کے کر لیتے. یہ انداز والد کو بھی اختیار کرنا چاہیے. اگر بچے سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کو اون تو کریں, اس کو ڈس اون کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ امیر علیہ سنت کی سیرت میں سیکھنے کو ملا. یہاں میں مفتی صاحب کی بات کو ایک اور جملہ کہہ دوں کہ ناظرین شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی شخصیت ہوگی جس کے کروڑوں چاہنے والے ہوں اور وہ لائیو چینل پر آ کر کہے کہ میرا یہ مسئلہ اب نہیں ہے, یہ بات ہے, میں اس سے رجوع کرتا ہوں, اس کو ایکسیپٹ کرنا. یہاں بڑے بڑے لوگ بات کر جاتے ہیں, پھر اپنی بات غلط ہو جائے تو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. امیر اہل سنت کی سیرت میں یہ دیکھا, اور ہم نے اس سے جو ایک بات سیکھنے کو ملی نا کہ رجوع کرنے سے, غلطی ماننے سے عزت کم نہیں ہوتی ہے. آج ہم فضیلت کے باب میں ذکر کر رہے ہیں نا, آج امیر اہل سنت کی تعریف ہی تو کر رہے ہیں. کون کہتا ہے کہ بھئی یہ رجوع کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ, اگر تمام مبلغین مبلغات دعوت اسلامی والے, بلکہ اگر علماء اور طلباء بھی مجھے سن رہے ہیں اور بھی کسی طبقے کے لوگ سن رہے ہیں, ہم انسان ہیں, ہو جاتا ہے کبھی بیان میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی جملہ نکل جاتا ہے, کوئی اصلاح کرے تو علل اعلان کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میرا یہ جملہ درست نہیں تھا, یہ درست ہے. عزت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ایسا نہ ہو غلط مسئلہ چلا جائے, بندہ اس پر عمل کرنے لگ جائے اور ہم گناہ گار ہو جائیں. کئی بار ہم نے سنا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی یا مجھے نہیں پتا, اللہ بولنا ایک بہت بڑے ظرف کی بات. میں تو اشفاق بھائی کہتا ہوں ہم لکی ہیں, ہمارے پاس ایسی ایگزامپل نہیں تھی. جی اب مجھے اور آپ کو یہ بولنا آسان ہو گیا ہے, آسان ہو گیا, کیونکہ جب امیر اہل سنت کہہ رہے ہیں اور لوگ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں. اگر یہ ایگزامپل نہ ہوتی نا ہمیں بھی ڈر لگتا ہے, یار چینل پہ کیسے کہوں, لاکھوں سن رہے ہیں, پتہ نہیں کیا بولیں گے. جب پیر و مرشد کہہ رہے ہیں جن کے ہم مرید ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ کبھی بھی اس کو کرٹیسائز نہیں کیا گیا, آلویز اس عمل کو سمجھدار آدمی نہیں کرے, ہمیشہ سمجھدار آدمی نے کہا کہ یار کمال ہے یار, اس طرح بے خوف ہو کے بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اور واقعی ہم انسان ہیں نا. تو یہ بات بھی ہمیں پریکٹیکلی سکھا دی انہوں نے. اب تو فیئر ختم ہو گیا ہے الحمدللہ, اب یہ غم نہیں رہا, خوف بھی نہیں رہا. مسٹیک ہوتی ہے اللہ اعلان بیان میں کہہ دے, پریشر ہوتا ہے نا مبلغ پہ, وہ بھی ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. ابھی یہ بھی بڑوں نے ختم کیا نا, یہ بھی انہوں نے پریکٹیکل کر کے ہمارا پریشر ختم کر دیا نا. الحمدللہ. کافی کالز ہیں, ناظرین بھی مبارکباد دینا چاہ رہے ہوں گے, کالز دیجیے.